اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ایمان کی بنیاد ہے اور ہمارے عقیدے کی اصل ہے، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جو ہمیشہ ایمان افروز اور تاریخ ساز رہے گا۔ اس دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے سکون قلب اور باعث افتخار تھا۔ اسلام کی بنیاد 3 بڑے اصولوں پر ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان میں سب سے مکمل کرنے والا اصول رسالت کا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ یہ اعلان صاف ظاہر کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں ختم نبوت کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمارت تیار ہو، بس ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جائے، لوگ دیکھ کر تعجب کرے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس فرمان کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں رہی۔ لیکن تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ اس عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ 19ویں صدی کے آخر میں انگریز حکومت نے برصغیر میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جسے قادیانیت کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ لوگ قرآن اور نماز کا نام لیتے مگر عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے۔ مسلمانوں نے شروع دن سے ہی اس فتنے کے خلاف آواز بلند کی اور اپنی جانوں تک کی قربانیاں دی۔ قیام پاکستان کے بھی یہ مسئلہ باقی رہا۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے اور ریاستی اداروں تک رسائی حاصل کرتے رہے۔ 1974 میں ربوہ اسٹیشن کے ایک واقعے کے بعد پورے ملک میں تحریک ختم نبوت نے زور پکڑا اور عوام نے بھرپور مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ مطالبہ اتنا شدید ہوا کہ حکومت کو مجبوراً یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کرنا پڑا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ نے اس موضوع پر تفصیلی کارروائی کی۔ کئی ہفتوں تک بحث چلتی رہی۔ قادیانی نمائندوں کو بلایا گیا، ان سے سوال و جواب ہوئے، علماء نے دلائل دیے اور آخر کار 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے اور مسلمان وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ اس فیصلے کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا اور یوں پاکستان کا دستور اسلام کی اصل روح کا ترجمان بن گیا۔ یہ دن ہماری تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے ایمان اور عقیدے کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ یہ دن ہمیں ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو علماء اور عوام نے فتنہ قادیانیت کے مقابلے میں دی، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کا وجود اور اس کا آئین اسلام کے اصولوں کا محافظ ہے۔ آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم دینی ہے۔ انہیں یہ سمجھانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کفر اور گمراہی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا ہے اور اس عہد کو تازہ کرنا ہے کہ ہمارے دل و جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے اور ختم نبوت ہماری ایمان کی اساس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قائم رکھے، اسے بچانے والا بنائے اور 7 ستمبر کے اس تاریخی دن کی برکت سے ہماری ایمان کو مزید مضبوط فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔